وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ قبلہ کدھر کریں گے؟ حدیث سے بتانا، ادھر کرا تو میں پوچھوں گا ادھر رخ کرنا کون سی حدیث میں ہے، ادھر رخ کرے گا تو پوچھوں گا ادھر کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو پلین کا ذکر حدیث میں ہے نہیں، اب قبلہ لاتا کہاں سے؟ کعبہ نیچے تو اوپر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا، اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا، اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا۔ ہوائی جہاز پر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اترے تب پڑھا جائے یا پڑھ لیا جائے؟ اس میں مسئلہ ہے۔ نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی، اور نہ تو کہیں موجود ہے یہ مسئلہ کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ یہ جزئیہ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ یہ جزئیہ حدیث میں ہے۔ جزئیہ کا مطلب نص سے صریح طور پر ایسا نہیں لکھا ہے کہ جہاز پر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب مسئلے کا جواب دینا ہے، اب پلٹیں گے حدیث کی طرف، نظیر دیکھیں گے اس کی۔ اب ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، مجتہد کا یہی کام ہوتا ہے نظیر دیکھ لینا۔ اب آدمی پیچھے مڑتا دیکھتے ایک حدیث تو نظر آ رہی ہے ادھر، کون سی حدیث ہے؟ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے پوچھو۔ کہا کہ کشتی پر نماز پڑھنا کیسا؟ اب دیکھو کشتی آ گئی، وہ پانی پر چل رہی ہے، ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نظیر ہے۔ اے اللہ کے رسول کشتی میں نماز پڑھنا کیسا؟ کشتی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کشتی بھی زمین پر نہیں ہے، ہوا میں ہوائی جہاز ہے وہ بھی زمین پر نہیں ہے، قدر مشترک ایک چیز ہوئی، مقیس علیہ اور مقیس میں ایک اشتراک تو ہوا۔ الفاظ کہیں کہیں گاڑے ہو جا رہے، نہیں میں سمجھا رہا ہوں اس کو۔ تو ایک چیز تو مشترک ہے کہ وہ بھی زمین پر نہیں اور وہ بھی زمین پر نہیں ہے، وہ ہوا میں ہے اور وہ پانی کے اوپر ہے، دونوں زمین پر نہیں ہے، ایک اشتراک تو ہے۔ لہذا مقیس علیہ کی طرف نظر کیا گیا تو مقیس یوں سمجھ میں آیا کہ علت تو بظاہر ایک ہی نظر آ رہی ہے، حکم ایک ہو جائے، حرج کیا ہے؟ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کشتی میں نماز پڑھنا کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر گرنے کا ڈوبنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لو ورنہ بیٹھ کر پڑھ لو، یعنی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ کشتی میں نماز پڑھنا درست ہے۔ سو اس اشتراک کی بنا پر ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا درست ہوا۔ یہ ہے فقہ ہے، اس کو کہتے تفقہ فی الدین۔ پڑھتے تو یہ آیت ہیں تفقہ فی الدین والی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور استدلال کرتے ہیں کس بات کا؟ تفقہ فی المذاہب کا، کہ دیکھو تفقہ فی المذاہب کا ثبوت ملا یہاں سے۔ اچھا بیچ سے دین کو حذف کر دیتے، مذہب کو حذف کر دیتے، صرف تفقہ کی بات کرتے، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ گویا تقلید کا ایک خراب عنصر یہ بھی ہے، ایک خراب عادت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا بہت سکھاتا ہے۔